بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی، میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، تیزی سے چیزیں حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ مختلف فرنٹس پر حکومت کو شدید چیلنجز کا سامنا۔ اکنامک فرنٹ پہ تو چیلنجز تھے، لیکن جو انٹرنلی جو سیاسی محاذ ان کے لیے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت جو دھرنے چل رہے ہیں، آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے اس حکومت کو، اور حکومت کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے، خاص طور پہ پچھلے آج 6واں روز ہے، اور جس طرح کی کیمپین مولانا فضل الرحمان کے خلاف موجودہ رجیم نے شروع کی، حکومت کی طرف سے شروع کی گئی حکومتی پلیٹ فارم سے، اس کا جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور آج 6واں دن ہے، سوشل میڈیا جو جے یو آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ حاوی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو سر نہیں اٹھانے دے رہے۔ تو پہلے تو ذرا صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ظاہر ایک وقفے کے بعد ہم ویڈیوز کر رہے ہیں، تو اس دوران بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور ہر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ نے ابھی ذکر کیا زیارت میں جو دھرنا چل رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں دھرنا چل رہا ہے، میں نے کل ہی یہ نیت اور ارادہ کیا کہ یہ بات جو میں اب کرنے لگوں میں 10 ویڈیوز میں کروں گا، اس لیے کوئی اس بات کو نیچے نہ لکھے کہ یار یہ بات تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ میں 10 سے 15 بار یہ بات کروں گا اگلے 3-4 دن میں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ ایک طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مزاحمت نہیں ہو رہی، نکل کوئی نہیں رہا، سڑکوں پہ کوئی نہیں آ رہا۔ دوسری طرف، اور میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھ سمیت 99.99% جو ہیں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، کوئی اور نکلے، گولیاں کھائے، جانے دیں، اس حکومت کو گرائے اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ اور وہیں پہ جو تکلیف دہ بات ہے، جو میں نے کہا کہ میں 10 سے 15 بار اپنی ویڈیوز میں اب کروں گا، کہ زیارت میں اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز، اپنے جوانوں کی لاشیں رکھ کے، اور 7 دن سے وہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھے۔ 7 دن سے ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں سر دھرنے میں، جوان، خوبصورت جوان، اور وہ ان کی تدفین نہیں کر رہے۔ اس سے بڑی مزاحمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کو پورے پاکستان سے کوئی 500 آوازیں سنائی دے رہی ہیں جنرل پبلک کی، جو اس درد کو فیل کر سکتے۔ جو مجھے ویسے لوگ کالز کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ملتے ہیں، مجھے ایک کوئی بندہ نہیں ملا پنجاب میں، اسلام آباد میں، جس کے چہرے پہ میں نے یہ پریشانی دیکھی ہو کہ یار میں بڑا تکلیف میں ہوں، وہ جو دھرنا وہاں پہ چل رہا ہے۔ مجھے آپ 7-8 کروڑ لوگ فیس بک کے اوپر ہیں، فیس بک یوزر ہیں، 7-8 کروڑ میں سے مجھے 7,000 پنجاب کے اندر لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے صرف اتنا لکھا ہو کہ یار زیارت میں جو دھرنا چل رہا ہے ان کی آواز سنی جائے۔ اس پہ تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ مجھے پنجاب میں 10,000 فیس بک اکاؤنٹس دکھا دیں جہاں پہ لوگوں نے صرف اتنا لکھا ہو کہ آزاد کشمیر میں طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ان چیزوں پہ نہ دہشت گردی کا کوئی مقدمہ بن رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نا ایک نیریٹو اس طرح کا ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر بن گیا ہے کہ ہمارے نزدیک مزاحمت صرف وہ ہے کہ ڈی چوک کی کال دی جائے، اور ڈی چوک آئے، اور کون ہے؟ کے پی والے آئیں، جنید اکبر آئے، سہیل آفریدی آئے، پی ٹی آئی والے آئیں، پنجاب سے گنے چنے لوگ آئیں، یہ کے پی کے پشتون ہزارہ والے، یہ سارے آئیں، آ کے گولیاں کھائیں، جانے دیں، اس حکومت کو گرائیں، ہم لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں۔ جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کشمیریوں کے ساتھ آپ کتنے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ وہ تو پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے زیارت والا، زیارت والا تو پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کوئی ایک جملہ ہی لکھ سکتے ہیں ان کے لیے۔ نہ دھرنا دینے والے بلوچ ہیں، بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہ تو پشتون ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پولیس والے ہیں۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی وہ مسئلہ ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کال دو کال دو، اور بھائی آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے مزاحمت کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی مزاحمت ہوئی ہوگی جو مزاحمت اس وقت لوگ کر رہے ہیں، جو زیارت میں پاکستان کی تاریخ میں یہ مزاحمت نہیں ہوئی جو اے جے کے والے کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کتنا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، عمران خان صاحب کا دور تھا، ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہزارہ والے، اور خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا۔ ایک احتجاجی دھرنا تھا ان کا ایم ڈبلیو ایم کا، میں وہاں پہ ایز اے پاکستانی گیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایم ڈبلیو ایم والے گواہی دیں گے، حالانکہ ہمیں تو کہا جاتا نا کہ ہم بڑے پرو پی ٹی آئی ہیں۔ اس وقت میں نے ادھر گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ خان صاحب یہ بڑا افسوسناک آپ کا بیان ہے، آپ کو جانا چاہیے وہاں پہ، کام بلیک میل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ اینٹی پاکستان بات نہیں کر رہے, وہ ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے. اب بات یہ ہے وہاں پہ لوگ, اور پھر مجھ سمیت ہم سب بزدل ہیں, آپ اور میں اکٹھے تھے, عادل بازئی صاحب نے کال کی, میسیج کیا, آپ ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی آپ لوگ آئیں, ہم سارا انتظام کر دیتے ہیں اور آپ اس کو کور کریں, زیارت والے دھرنے کو. اچھا اگر ہم نے جانا ہوتا تو ظاہر ہے ہم اپنے اس پہ جاتے, ان کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے, وہ اپنے صوبے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, وہ ایک پشتونوں کے لیے, بلوچوں کے لیے, ان کا اپنے وہ ایک ہے جیسچر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ بھی کروا دیتے ہیں, آپ کو رہائش بھی دیتے ہیں, آپ آگے کور کریں تاکہ ہماری آواز جائے ہر جگہ پہ. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جہاز کا ٹکٹ نہیں, وہ تو ہم خود کروا لیں گے, جنت کا ٹکٹ دے دیں کہ ہم اگر وہاں آگے زیارت دھرنا کور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب بزدل ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پچھلے 1 سال سے میں سوشل میڈیا پہ سن رہا ہوں, کال دو کال دو کال دو, مزاحمت کرو مزاحمت کرو مزاحمت کرو. اور بھائی جو مزاحمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کتنے کھڑے ہیں؟ میں آپ کے سننے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کے سننے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگوں نے علامہ راجہ ناصر عباس کی وہاں پہ تقریر سنی ہے, جو انہوں نے زیارت دھرنے میں گئے, وہ جو انہوں نے تاریخی خطاب کیا ہے. میں پوچھتا ہوں کتنے لوگوں نے اچکزئی صاحب کی تقریر سنی ہے اور شیئر کیا اس کو, شیئر کیا ہے, کسی واٹس ایپ گروپ میں ڈالا. میں پوچھتا ہوں آپ نے اخنزادہ حسین کی کتنوں نے جو ہے وہ تقریر سنی ہے, جی دیگر جو اختر جان منگل کی, محسن داوڑ کی, جو وہاں پہ جو شہداء کی بیٹیاں بیٹے بچے بچیاں فیملیز, جو وہ تقریر کتنے لوگوں نے سنی ہے یا شیئر کیا ہے, کتنے لوگ اس کا درد محسوس کرتے ہیں. سر ہم لوگ بن گئے ایک, دیکھیں 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا ہوگا. کیا پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ بالکل عمران خان کے ساتھ ہیں. کیا پاکستان کے لوگ اس موجودہ سسٹم سے نفرت کرتے ہیں؟ بالکل نفرت کرتے ہیں. کیا وہ اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا لوگوں میں شعور آ چکا ہے؟ بالکل آ چکا ہے. کیا عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا؟ بالکل کر دیا ہے. لیکن کیا لوگ مزاحمت کے لیے نکلنے کو تیار ہیں؟ بالکل بھی تیار نہیں. خوف ہے لوگوں کے اندر, اور خوف کس وجہ سے ہے؟ مریدکے کی وجہ سے, ڈی چوک کی وجہ سے ہے, جو وہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد جو احتجاج ہوا اس میں جو جانے گئیں, اس ایچ اے کے میں جو ہوا اس کی وجہ سے. سر لوگ ایک اس وقت خوف, دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے, بائی ڈیزائن کیا گیا ہینڈ ٹو ماؤتھ, بائی ڈیزائن کیا گیا تاکہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے, تاکہ وہ بندے کو لگے کہ اگر میں نے آج اپنی مزدوری مس کر دی تو میں کل بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں گا, میں آج مزدوری کر کے آؤں گا تو کل کی روٹی پوری ہوگی. یہ بائی ڈیزائن. اور لاسٹ بات یہ ہے رضوان صاحب کہ چیزوں میں نا ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ بھی الجھایا جاتا ہے لوگوں کو ادھر ادھر. یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جے یو ایف کے ورکرز جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 6 دن سے ٹف ٹائم دیا ہے, پورا نظام ایک طرف ہے, اکیلی جے یو ایف ایک طرف ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کے بھی جو انفلوئنس رکھنے والے اکاؤنٹس ہیں وہ سب جے یو ایف کے اگینسٹ کھڑے ہیں. جی جی کہ مولانا فضل الرحمان تو جی وہ ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے, یہ سارا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تاثر بنا رہے ہیں. اچھا کہ مولانا کو مطلب کھڑا کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ بھی سب اگینسٹ. اکیلی کسی دور میں پی ٹی آئی اس طرح سے ٹرینڈز بناتی تھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے. پچھلے 6 ماہ میں کوئی ایک ٹرینڈ پی ٹی آئی نے بنایا ہو, کیونکہ پچھلے 2 سال سے نہیں بنایا. کیوں؟ ایک تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے ان کے میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے ان ساروں کو اٹھا کے اور جبری ہاں وہ ڈسمینٹل کر دیا پورا سسٹم. ہاں اب یہاں پہ پاکستان میں لاسٹ جو تھا وہ موسیٰ برق تھا, مطلب کوئی جرم نہیں ہے, ایک پڑھا لکھا نوجوان پاکستان سے باہر تھا, چھوڑ کے آیا پاکستان کی خاطر عمران خان کی وجہ سے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اتنے گروپس بن گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ایک گروپ سمجھتا ہے کہ یار صدیق جان جو بات کرتا ہے ٹھیک ہے, صدیق جان ولاگ کرتا ہے, وہ گروپ اس چیز کو اٹھاتا ہے اور وہی نیریٹو چلا دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے فلانا جو ولاگ کرتا ہے نا وہ ٹھیک ہے, اس کی سنتا ہے وہ. آپس میں کوئی ایک ٹیم نہیں ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی, کوئی آپس میں مشاورت نہیں ہے, کوئی ادھر لگا ہوا ہے کوئی ادھر لگا ہوا ہے. اور کوئی گنڈا پور کیمپ ہے, کوئی سہیل افریدی کیمپ ہے, کوئی اوورسیز کیمپ ہے, کوئی علیمہ خان کیمپ ہے, مطلب کوئی ایک یکسوئی سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پچھلے کئی عرصے سے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے جب ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیم منظم تھی, کئی بار ہم کوئی بات کرتے تھے ہمارے اگینسٹ ان کی ٹیم پوری ٹویٹس کرنے لگ جاتی تھی کہ نہیں بھائی, مطلب وہ کہتے تھے یہ بات ابھی غلط ہے, ایک کوآرڈینیٹ وہ نہیں ہے. تو اور پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیں, آج جمعہ ٹھیک ہے, آئل پرائسز انہوں نے بڑھانی ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تحریک تحفظ پاکستان کے تو اخنزادہ حسین جو ہیں وہ تیمار گرہ میں
ان کی پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی. محمود حسن چغدئی صاحب وہ ادھر زیارت دھرنے میں کوئٹہ میں جو زیارت کے شہداء کا دھرنا ہے اس میں وہ شریک ہیں اور میرا خیال ادھر ہی ہوں گے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان جو ہے اس نے تو 100% نیریٹو کے میدان میں جو چیز ان کو کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں. کل بھی بڑا اہم خطاب کیا انہوں نے محمود حسن چغدئی صاحب نے, ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہو گئے, بہت ایکٹیو ہو گئے, ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہو گیا. اب مجھے اور پھر وہ 5 اگست سے پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ آج کیا تحریک انصاف کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یا سوشل میڈیا پہ ہی دیکھیں, مجھے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ یہ بتائیں کہ جو ایشو ہے پاکستان کا, پیٹرول ہو, مہنگائی ہو, ڈیزل ہو, جو بھی ایشوز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں, کسی ایک ایشو کے اوپر پچھلے 1 سال کا آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا کی طرف سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو, کوئی ٹرینڈ چلا ہو, کوئی اس کے اوپر کوآرڈینیٹڈ کیمپین چلی ہو. دیکھیں وہ تو فلاں غدار فلاں غدار فلاں غدار ویسے میں چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی اور مایوسی بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے جس سے اس سسٹم کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سسٹم تو چاہتا ہی یہی تھا کہ لوگ مایوس ہو جائیں. اور اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا بھی کردار ہے. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھائی اگر سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کریں گے تو یہ اعتراض ان کے اوپر ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے, میں تو خود سوال اٹھاتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کیوں نہیں کر رہے. لیکن اب کل دیکھنا کہ جی وہ ہیلی کاپٹر پہ کیوں گیا, بھائی کو خدا کا نام مانے. اب وہ اگر جاتا وہاں پہ 10 گاڑیوں میں جاتا پشاور سے سوات, ٹھیک ہے, اور آگے وہ دیر, تو وہ ٹھیک ہے ہیلی کاپٹر پہ چلا گیا. اور بھائی باقی اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کر رہے ہیں. اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ ایک تو یہ جو لگژری جہاز ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اور اچھی چیز ہے وہ وہاں پہ شہداء کی فیملی سے ملے, پولیس کے وہ زخمیوں سے ملے, ٹھیک ہے, یونیورسٹیوں کے افتتاح پہ گئے, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یہ اعتراض سہیل آفریدی پہ ٹھیک ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کیوں نہیں کر رہے, لیکن یہ اعتراض ان کے اوپر غلط ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر کیوں گئے. اب وہ ہیلی کاپٹر سے نکلے, ظاہر ہے ان کی ٹیم نے ایک ویڈیو بنائی جاری کر دی, اب اس کے اوپر کسی نے کوئی وہ سوشل میڈیا پہ بڑا زیادہ سانگ لگا دیا یا کوئی ترانہ لگا دیا کہ جی یہ شوٹنگ ہو. یہ چیزیں مطلب یہ نان ایشوز ہیں. ایشو یہ ہے آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کو عمران خان نے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ کریں, آپ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ یہ سوال کریں, بنتا ہے. آپ یہ سوال پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے پیٹرول پرائسز بڑھنی ہے, آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. یورپی یونین کی رپورٹ آئی, آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. زیارت دھرنے کے اوپر پی ٹی آئی نے اسلام آباد بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اے جے کے اوپر پی ٹی آئی اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی. لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمتوں کے اوپر کوئی وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. انسانی حقوق کی پامالیوں کے اوپر کوئی وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہونے پہ کوئی وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے. عدالتوں میں آپ صرف ایک ٹائم لائن بنا لیں کہ کب کب جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ یا اوپر کے فورم پہ گئے اور کتنے ڈیلے سے گئے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. تو چیزیں, اور پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ اب جے یو ایف نے ایسے ایک چیز کو ٹیک اپ کیا اور 6 دن سے انہوں نے لٹا دیا. بالکل ایسے آپ یہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا منظم انداز میں اگر زیارت کے لوگوں کی آواز بنتا, آزاد کشمیر کے اوپر ایشوز کے اوپر بات کرتے, ایک ہے اوور آل اب بھی اے جے کے اوپر جتنی بات ہو رہی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پی ٹی آئی ہی ہے جس کا سوشل میڈیا بات کر رہا ہے. لیکن جس منظم انداز میں اس کو ایشو بنانا چاہیے, زیارت کو جس منظم انداز میں ایشو بنانا چاہیے, اور پھر چلے پی ٹی آئی کے تو اکاؤنٹ جو ایکٹیو ہے وہ تو جتنا ہے ہاں کم کر رہے ہیں, ان کو زیادہ کرنا چاہیے, منظم کرنا چاہیے. جنرل پبلک کہاں ہے آپ کی؟ ایسا ہی ہے. وہ آپ نے کہا تھا کہ خوف ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ریئلائزیشن بھی صدیق جان صاحب, بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں کا احساس کہ وہ لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے. ایون کے پی میں بھی یہی حالات ہیں زیادہ تر اضلاع کے اندر, لیکن لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے, ریئلائز ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ایشو ہے یا اس کے اوپر بھی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ نا کہ آپ کو احساس ہوگا تو آپ اگلی بات کریں گے نا, صحیح بات, خوف والی بات تو دوسری آتی ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں, مزید بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر, لیکن کنکلوڈ اس طرح سے کر دیتے ہیں, چیزیں اس نظام کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہی ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکانومی ہو, فائر فائٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی ہو, انسرٹینٹی ہو, پولیٹیکل ہو, مطلب امن و امان ہو, ہر چیز میں معاملات ان کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہے ہیں. اگر یہاں پہ پی ٹی آئی منظم ہو جائے, ان کی لیڈرشپ اور ان کا سوشل میڈیا, تو آپ اس دیوار کو جلدی گرا دیں. اس دیوار نے گرنا ہے. ہارون رشید صاحب والی بات ہے کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے, ایک اللہ کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے اور ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور پھر بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا, وہ لینزے گرام جو جہنم واصل ہوا ہے, وہ بھی اس کے جہنم واصل ہونے سے ایک دن پہلے تک اس کی گفتگو سنے, ایسا لگتا تھا کہ اس نے پتہ نہیں آب حیات پیا ہوا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف اور
پاکستان کے خلاف اور ایران کے خلاف اور مزاحمت کرنے والوں کے خلاف. ایسے لگتا تھا کہ اس نے اب یار یہ مرنا ہی کبھی نہیں ہے, کیا ہوا, مر نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر منظم انداز میں مزاحمت کرے گی تو یہ سسٹم جلدی کر جائے گا. اس پہ منظم انداز میں مزاحمت اور پس پردہ کیا ہو رہا ہے اس پہ الگ سے ذرا آپ سے پوچھیں گے. فی الحال ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو آپ سے اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.